وطن کی محبت اسلام کی محبت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بڑا مسلمان اور مومن ہو تو پھر وطن کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اسلام نے وطن کی محبت کو انسان کے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ راسخ کیا ہے، اور اس پہ ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی موجود ہیں، اور علماء اور فقہاء کرام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ انسان کی فطرت اور جبلت اور سرشت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسے بہرحال اپنے وطن سے کیا ہے، الفت ہے، پیار ہے، محبت ہوتی ہے، شوق رہتا ہے۔ اور یہ وطن اتنا عزیز ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں نفس کی قربانی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کفار اور مشرکین، اے مسلمانوں، آپ کی جانوں کو قتل کر رہے ہیں یا آپ کو آپ کے دیار اور آپ کے وطن سے نکال رہے ہیں، پھر بھی آپ جنگ نہیں لڑتے ہو۔ گویا ایک طرف نفس، جان، اور ایک طرف کیا ہے، دیار، وطن، یہ اس کے برابر میں اہمیت رکھتا ہے۔ یہ عام معمولی طور پر یہ مال ترکہ نہیں ہے، چلا گیا تو چلو کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید میں وَلَوْ إِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے ان پر لکھ دیا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم نے یہ لکھ دیا ان لوگوں پر جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا، جب ان کو اپنے دیار اور اپنے وطن سے نکالا جا رہا تھا، ان پہ جہاد ہم نے لکھ دیا تھا، اس وقت جہاد بہت تھوڑے لوگوں نے کیا تھا۔ زیادہ لوگ جو ہیں وہ بس اپنی موویاں بنانے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آج کل کے زمانہ میں ہے۔ وہاں اس زمانے میں وہ اپنی تشہیر کے طریقہ کار ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیے ایک طرف قتل ہے اور ایک طرف نفس کا قتل ہے، اور ایک طرف کیا ہے، وطن، دیار، اپنے جو ملک ہے اس سے نکالنا۔ اللہ فرماتا ہے آپ کے نفس کو قتل کیا جا رہا ہے اور آپ کے دیار سے بھی نکالا جا رہا ہے، پھر بھی نہیں لڑتے ہو، لڑو۔ لیکن پھر بھی بہت سے کم لوگوں نے اس پہ کیا ہے، لبیک کہی ہے۔ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے باقیوں پر؟ آج تک قرآن مجید میں بھی ان کے قصیدے ہیں، سیرت میں بھی ان کے قصیدے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی۔ کیا وجہ ہے، فضیلت کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اپنے وطن کو قربان کیا، اپنی مٹی کو چھوڑا۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جو انسان عام طور پہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن آج تک یہ تقسیم مسلمانوں میں موجود ہے۔ یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں۔ مہاجرین کو انصار پر بہرحال فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، یہ بھی لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ان میں ہو سکتا ہے کوئی مقدس بھی ہوں انصار، لیکن بہرحال مہاجرین کے ایک عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کو قربان کیا ہے، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے۔ اور وطن کو چھوڑنا اللہ کے لیے یہ بہت بڑا جہاد تھا، سب سے بڑا جہاد تھا۔ اور یاد رکھیے جب پاک پیغمبر کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، اس وقت کے یہ جملے موجود ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ یعلم، مکہ کی سرزمین کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انی احبک، اے مکہ میں تجھے سے محبت کرتا ہوں، ولولا ان اہلک اخرجونی عنک، اگر یہ اہل مکہ مجھے تجھ سے نہ نکالتے، لما آثرت علیک بلدا، میں کسی اور بلد کو تجھ پر فضیلت نہ دیتا، میں مکہ میں ہی رہتا، لیکن کیا کروں، لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا۔ اور ولا ابتغیت علیک بدلا، اور میں کبھی بھی تیرے اوپر کوئی اور بدل اور کوئی اور شہر کسی اور کو نہ چاہتا، تجھ میں ہی رہتا۔ وانی مغتم علی مفارقتک، محمد کہہ رہے ہیں، اور مجھے اس وقت غم ہے، دکھ ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، اے مکہ کی سرزمین میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس پر دکھ ہے۔ جب اس غم کی حالت کو، یہ وطن کی محبت تھی جو پاک پیغمبر جو زبانیں وحی سے بولتے ہیں، وہ تو عین اسلام ہے، تو محبت وطن اسلام کو منافع نہیں ہے بلکہ عین سیرت مصطفیٰ ہے۔ تو اس وقت پاک پیغمبر پہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدْ إِنَّ اللَّهَ الْعَلِيَّ الْأَعْلَى يَقْرُؤُكَ السَّلَامَ، اے محمد اللہ تجھ پہ وحی کر رہا ہے، تجھے سلام بھیج رہا ہے، کہہ رہا ہے وَيَقُولُ، اور اللہ فرما رہا ہے سَنَرُدُّكَ إِلَىٰ هَذَا الْبَلَدِ، ان قریب محمد ہم تجھے اس بلد مکہ میں واپس پلٹائیں گے۔ کس طرح واپس پلٹائیں گے؟ ظافراً، غانماً، سالماً، قادراً، قاہراً، کامیابی کے ساتھ پلٹائیں گے، قادر قدرت کے ساتھ پلٹائیں گے، سلامتی کے ساتھ پلٹائیں گے، اور قاہر غالب ہو کر تو پلٹے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب الانوار النعمانیہ میں لکھا ہے کہ جب جب کوئی بندہ مدینہ میں پاک پیغمبر کے پاس آتا تھا، پاک پیغمبر اس کے احوال پوچھنے سے پہلے عرض مکہ کے بارے میں پوچھتے تھے،
مکہ کی ہواؤں کے بارے میں پوچھتے تھے، مکہ کے فضاؤں کے بارے میں پوچھتے تھے، بلکہ روایت میں ملتا ہے وہ میاہہا، مکہ کے پانی کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ مکہ کے چشمے کیسے ہیں، وہ مکہ کے جبل کیسے ہیں، وہ مکہ کے پہاڑ کیسے ہیں۔ پھر فرماتے تھے انی اتشوق الیہا، مجھے مکہ کے فضاؤں کا شوق ہے، میں مکہ کے فضاؤں کا عاشق ہوں، میں مکہ کی سرزمین کا عاشق ہوں۔ وَيَقُولُ، اور پھر فرمایا کرتے تھے کیوں میں عاشق ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ جائے چونکہ مکہ میں کعبہ ہے، ٹھیک ہے کعبہ بھی ہے، یہ سبب بھی بیان فرمایا۔ وَيَقُولُ، اور آقا فرمایا کرتے تھے وَهِيَ مَسْقَطُ رَأْسِي، اس لیے مکہ کی سرزمین سے میرے محبت ہے چونکہ میں وہاں پیدا ہوا۔